بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ روشنی لائٹ چینل دیکھنے والے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ کرولش عثمان کی قسط نمبر 93 ایک ایسی ایپیسوڈ ثابت ہوئی جس نے کرولش عثمان کی پچھلی قسط کی ریٹنگ جو کہ 7 تھی اسے ایک دم سے 9.48 پر پہنچا دیا۔ اس قسط کے بارے میں تقریباً ہر کوئی پازیٹیو کمنٹس اور ریویوز دے رہا ہے۔ ڈرامے میں تمام وقت چیزیں اور واقعات اتنے اچھے طریقے سے سموتھلی ہو رہے تھے کہ جیسے کوئی تاریخی کتاب ہم لوگ پڑھ رہے ہوں اور اس کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے چل رہے ہوں۔ حالانکہ ہمیں پتا تھا کہ ایناگول قلعہ تاریخ کے مطابق فتح ہو ہی جانا ہے، اس کے باوجود رائٹر نے تجسس اور سسپینس تمام قسط میں اتنا شامل کیا اور کہانی میں اتنے ٹوسٹ تھے کہ لطف آ گیا۔ اور ایسی قسطیں دیکھنے کے بعد جب ہم سوشل میڈیا پر ان اداکاروں کی ہنستے کھیلتے ہوئے تصاویر دیکھتے ہیں جو کہ ان کی عام زندگی کی ہوتی ہیں تو اتنا غصہ آتا ہے کہ ہم تو کرولش عثمان کی قسط دیکھتے ہوئے ٹینشن سے ناخن چبا رہے تھے اور یہ آپس میں انجوائے کرتے پھر رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر بار جب بھی منجنیکو سے گولا پھینکا جاتا تھا تو ایک تھرل سے محسوس ہوتی تھی۔ اور اب تک جتنے بھی کلوں کی فتوحات ترکی کی تاریخی ڈرامہ سیریز میں دیکھی ہیں یہ ان سب میں اچھی لگی۔ اور اس قسط کے سب سے اچھی بات مجھے تو یہ لگی ہے کہ گندوز کو بھرپور ایکسپوجر دیا گیا جو کہ پازیٹیو تھا۔ گندوز پہ تمام قسط میں ایک مضبوط ایمان والے اور اللہ کے کریم مسلمان، شہادت کی تمنا رکھنے والا ایک نڈر جنگجو، اپنی اولاد کی فکر کرنے والا ایک شفیق باپ اور ہر مشکل میں اپنے چھوٹے بھائی کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا ہونے والا بڑا بھائی نظر آیا۔ اسی قسم کی پازیٹیوٹی ہم اس کردار میں ڈیمانڈ کرتے آ رہے تھے جو بالآخر اس قسط میں نظر آ گئی۔ لیکن ناظرین اکرام، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے، تو کچھ ایسی چیزیں بھی اس ڈرامے میں شامل تھی، لیکن ان کے باوجود اوور آل یہ ایک بہترین ایپیسوڈ تھی۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم اس قسط کے پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کو ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی قسط کے واقعات پر بھی بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے بات کریں گے ہم فاطمہ خاتون کی، یعنی عثمان غازی اور مہلن خاتون کی بیٹی۔ فاطمہ خاتون کے بارے میں نے ایک ہفتہ پہلے ہی اپنی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ اب اس کی کرولش عثمان میں انٹری ہو رہی ہے تو وہ بھی کروا دی گئی۔ ویسے بھی فاطمہ خاتون کا کردار ادا کرنے والی یہ بچی جس کا نام ایمرے دمرجن ہے، اس نے اپنی انسٹاگرام پوسٹ پر کرولش عثمان کی اس ہفتے کی قسط کا ٹریلر لگا رکھا تھا، جس سے مداحوں کو بھی یہ بات کنفرم ہو گئی تھی کہ اس قسط میں اب یہ فاطمہ خاتون کے رول میں آنے والی ہے۔ لیکن یہ بیچاری قبیلے میں تب پہنچی جب اس کی ماں ملہن قبیلے سے جانے کے لیے تیار تھی، اس لیے فاطمہ خاتون کو زیادہ اسکرین ٹائم نہ مل سکا جو کہ یقیناً اگلی قسط میں مل سکتا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر اچھی بات یہ ہے کہ اس قسط میں ہمیں جیرکوتائے اور گندوز کی آپس کی گفتگو سے کئی سلطوق ایلب کے بارے میں بھی خبر مل گئی ہے، اور یہ بھی جاننے کو ملا ہے کہ جیرکوتائے کے آئی گل سے اور بھی بچے ہیں اور ممکن ہے کہ اگلی آنے والی قسط میں ان کی بھی انٹری کروا دی جائے۔ اور ایناگول حملے کے شروع میں اس قسط میں محمد بوزدیک آکچا درویش کا ذکر کرنا نہیں بھولے، اور آکچا درویش کے خنجر والے سین نے اس قسط کو 4 چاند لگا دیے۔ اور اب مداحوں کو انتظار ہے کہ اصل آکچا کھوجا کرولش عثمان میں کب متعارف کروایا جائے گا۔ بہت سے لوگ اس بارے میں مجھ سے سوال کرتے ہیں تو ناظرین اکرام، اس سیزن میں تو ممکن نہیں، لیکن اگلے آنے والے سیزن میں یقیناً آکچا کھوجا کا کردار متعارف کروایا جائے گا۔ اسی طرح کونر ایلب کے کردار کو بھی جس طرح اہمیت دی جا رہی تھی، یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا کہ ایک تاریخی کردار کو اس کا جائز حق دیا جا رہا ہے۔ اور ایناگول کی یہ جنگ دیکھتے ہوئے مجھے کئی بار غزوہ بدر کا واقعہ ذہن میں آیا، اور شیخ ادب علی کے سین سے زیادہ گندوز کی دعا کے سین نے زیادہ اٹریکٹ کیا، لیکن شاید وہ اپنی دعا میں آئیدوگدو کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ اور رہی یہ بات کہ شیخ ادب علی کا سین مجھے کیوں زیادہ اچھا نہیں لگا، تو ناظرین اکرام، صاف بات یہ ہے کہ اس شیخ ادب علی میں وہ چارم نہیں ہے جو ابن عربی کے کردار میں تھا۔ شاید اداکاروں کی پرفارمنس کا فرق ہے، کیونکہ ابن عربی کے بولنے کا انداز سیدھا دل پر لگتا تھا، اور شاید ابن عربی کا کردار ہم نہ دیکھتے تو شیخ ادب علی کا کردار اچھا لگتا، لیکن ابن عربی کے رول نے سٹینڈرڈ اونچا کر دیا ہے۔ اور گندوز کی دعا سن کر غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا یاد آ گئی جو آپ ساری رات مانگتے رہے تھے، یہ کہہ کر کہ یا اللہ، اگر یہ مٹھی بھر مسلمان آج ختم ہو گئے تو پھر دنیا میں کوئی بھی تیرا نام لینے والا نہیں رہے گا۔ اور شدت سے روتے ہوئے آپ کی کملی مبارک جب گر گئی تو آپ کے یار غار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کندھے پر چادر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے، سبحان اللہ۔ تو بہرحال گندوز کی دعا والا سین بہت بہترین تھا۔ اب جہاں تک ناظرین اکرام اورہان کے پکڑے جانے کا تعلق ہے تو یہ سٹوری لائن میرے خیال میں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اور ڈرامہ دیکھنے والا تھوڑا سا بھی غور کرے تو کئی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہولوفیرا فوراً اورہان کے گھوڑے پر بیٹھتی اور تینوں وہاں سے صاف نکل جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔
اور اس کے علاوہ بچوں کی تلوار بازی ہو یا تیر اندازی تو انہیں ابھی پریکٹس کی ضرورت ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اگلے سیزن میں ٹائم جمپ پھر سے آئے گا تو چند اقساط کے لیے یہ بچے جیسی بھی اداکاری کریں یا فائٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال میں انہیں کرنے دیا جائے. اور اورحان غازی کا ہولوفرا کو لاکٹ واپس کرنے جانا اور پھر گرفتار ہو جانا تو یہ دیکھ کر مجھے درل شارترول کے 5ویں سیزن کا ایک سین یاد آ گیا جس میں اسی طرح ایک بازنطینی بچی کا لاکٹ رہ گیا تھا اور عثمان اسے واپس کرنے گیا تھا اور دشمنوں کے ہتھے چڑھ گیا. تو اسی طرح اس قسط میں اورحان کے معاملے میں بھی یہی دہرایا گیا. اور ناظرین اکرام، ڈرامے میں ایک غلطی یہ محسوس ہوئی کہ بازنطینی سپاہی کسی کی بھی نظروں میں آئے بنا کھانے والے خیمے میں داخل ہو گئے اور اتنی اہم جگہ پر کوئی بھی آلپ ڈیوٹی پر نہیں تھا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور غلطی جو آپ لوگوں نے بھی محسوس کی ہوگی وہ یہ ہے کہ بے سنگر اورحان کے اکیلے قبیلے سے جانے کی خبر سن کر بھی آرام سے علاؤدین کو کہتا ہے کہ تم اورحان کو جا کر لے آؤ، پھر ہم ٹریننگ کرتے ہیں. حالانکہ بے سنگر کو اسی وقت فوراً اورحان کے پیچھے جانا چاہیے تھا. اور ایک اور عجیب بات وہ یہ لگی کہ تاریخ میں اناگول کا فاتح ترگوتیلپ ہے، مگر ترگوتیلپ کو بھی اتنی ہی اہمیت مل رہی ہے جتنی بے سنگر، بوران یا پھر جیرکوتائی جیسے فرضی کرداروں کو. بہتر ہوتا کہ اگر ترگت کو گندوز کے برابر نہ سہی مگر کچھ تو اور سکرین ٹائم دیا جاتا تاکہ یہ تاریخی حقیقت بھی ڈرامے میں نظر آ جاتی. اور بلکہ ترگت کے بجائے آگ تیمور کو ہیرو بنا کر دکھایا جا رہا ہے، حالانکہ وہ اس جنگ میں صرف ایک سپاہی کی حیثیت سے شریک تھا اور تاریخ میں ترگت نے اناگول میں داخل ہو کر جاسوسی کی تھی. اس کے علاوہ عثمان بے اپنے جنگی منصوبے اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں اونچی اونچی آواز سے بولتا دکھایا گیا اور پھر یہ اعتراض کہ ہمارے بیچ میں کوئی جاسوس ہے. دوسری بات یہ کہ ایریوس کی موت کے بعد بھی عثمان کو بارکن بے پر شک نہیں ہوا اور وہ بارکن پر اعتماد کرنا آخر کب چھوڑیں گے. اور اناگول قلعہ ابھی تک فتح نہیں ہوا ہے اور ابھی عثمان قلعے میں داخل ہوا ہے اور اس کے بعد اگلی قسط میں قلعے کے اندر جو جنگ ہوگی اس کے مناظر ہم دیکھیں گے، جس کے بعد قلعے کی فتح دیکھنے کو ملے گی اور آیا نکولا کی زندگی کا فیصلہ ہوگا. اور اگلی قسط اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں گندوز کا کردار کرولش عثمان میں رہے گا یا پھر ختم ہو جائے گا، اس بارے میں بھی معلوم ہو جائے گا. اور قلعے کو جس طرح کئی قسطوں میں فتح کرتا دکھایا جا رہا ہے تو یہ زیادہ حقیقت کے قریب لگتا ہے. اس کے علاوہ ناظرین اکرام، آخری خبر یہ ہے کہ کرولش عثمان کا اہم کردار جو کہ سالوی خاتون ہے وہ اس ڈرامے کو چھوڑ کر جا رہی ہیں اور شاید آنے والی قسط کے بعد وہ ہمیں نظر نہ آئے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ بھلا جب صحیح طرح کام نہیں کرنا ہوتا تو تاریخی ڈرامے میں آتی ہی کیوں ہیں. یہی کام ماری یعنی شیما کورکماز نے کیا اور اب یہی کام سالوی خاتون کر رہی ہے. حالانکہ سالوی کی سٹوری لائن اب کافی مضبوط ہو گئی تھی کیونکہ اب وہ ملہن، عثمان اور کائی قبیلے کے بارے میں پازیٹیو ہو گئی تھی اور بارکن بے کو پکڑنے کے حوالے سے وہ ایک بڑی مضبوط ہیلپ ثابت ہو سکتی تھی. لیکن اب اس کے جانے کی خبر آ گئی ہے تو یہ سن کر افسوس ہوا. تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو. آپ لوگوں کا اس قسط کے بارے میں کیا تجزیہ ہے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا. میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ.